بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے باہر 3 پردیسی بوڑھے مرد آرام کی غرض سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے 3 پردیسی افراد کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتے ہیں اور بھوکے ہوں گے، چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی۔ ان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بوڑھا بولا، کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار کوئی اور مرد موجود ہے؟ کہ ان کی بیوی بولی، میرا شوہر تو میں ہل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا۔ بوڑھے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا، پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو۔ بوڑھے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کا کسان کھیتی سے واپس لوٹا تو اس نے 3 بوڑھوں کو گھر کے قریب بیٹھا پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں، کیا تم ان سے کھانے کا پوچھا؟ بیوی بولی، میں ان سے پوچھنے لگی تھی، مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ یہ سن کر کسان بولا، تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے۔ کہ ان کی بیوی دوبارہ تینوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے، آپ تشریف لے آئے اور کھانے پر ہمارے مہمان بنے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہو گئی۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر بوڑھا بولا، ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تمہیں چاہیے ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ کسان کی بیوی بوڑھا ہے کہ عجیب جواب کو سن کر بولی، آپ دونوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اس بات پر بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہوں، باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل ریل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ فتح ہے اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر بولا، میں محبت ہوں، میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے۔ کہ ان کی بیوی گھر لوٹیں اور کیس ان کو بوڑھوں کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی، ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کریں تاکہ ہمارے پیسے کی مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ کہ کسان کی بیٹی جو قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بولی، اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان بھر دے گا کہ ہمیں دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے منفک ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بھیجا کہ محبت کو بلا لاؤ۔ بیوی گئی اور بڑوں سے کہا، آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ یہ سن کر خطاب کرنے والا بوڑھا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کیس ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی 2 بوڑھے بھی پیچھے ہیں چلے آ رہے ہیں۔
کہ ان کی بیوی نے پوچھا آپ تینوں تو کٹھے نہیں جاتے، اب کیا ہوا کہ آپ تینوں کٹھے آ گئے؟ آنے والے بوڑھوں نے جواب دیا فقط محبت، ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے جہاں محبت نہ آ جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ غلط مان لینے سے بوجھ کم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی یوں ہوئی بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تین خوبیاں ایسی ہیں جو صرف ایک اچھے شوہر میں پائی جاتے ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلے اور خود بھی اس راہ پر چلے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا پر انہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ان پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے دل مطمئن رہتا ہے۔